اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیوں. اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، وہ اللہ ہے. اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ وہ تو اپنے نبی سے 3 دفعہ قرآن میں کہلوا رہا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. جی سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر، 3 سورتوں میں یہ ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے. آپ مجھے بتائیں جو آپ کو کہتے ہیں جناب ہم بخشوا لیں گے، ہم اپنے مریدوں کو لے جائیں گے، اور تو انہوں کھنگن نہیں دینا کسی نے ہوتے. تو یہ اس لیے کہ نہ انہوں نے خود قرآن پڑھا ہوا ہے اور نہ آپ کو پڑھنے دیں گے، ورنہ آپ کا دماغ کھل جائے. او جی گاڈ از آل لونگ، یہ کرسچنز نے بھی ایک دھوکہ دیا ہے نا، گاڈ از آل لونگ. تو میں نے ان کو بھی پھکی دی تھی کہ اگر گاڈ از آل لونگ ہے اور وہ آل لونگ کا کانسیپٹ صوفیاء کے ہاں ادھر مسلمانوں میں بھی داخل ہوا، وہ جی اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے. اور سر اللہ نے کہا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے. گاڈ از آل لونگ، وہ آل لونگ اس کے لیے ہے جو اس کا بندہ بن جائے گا، باغی کے لیے نہیں. تو پھر میں نے ان کو دنیاوی طور پہ ایک الزامی جواب اینٹی وینم پھکی دی ہے کہ بتاؤ تمہارے دشمن کی بھی بیوی ہو اگر کوئی اور اس کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہوں، کیا تم اپنے دشمن کے لیے خواہش رکھو گے کہ اس کی بیوی چھوٹے چھوٹے 4 بچے چھوڑ کے مر جائے اور اس کے بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں پٹتے رہے، ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں؟ سارے کہیں گے نہیں جی. کیوں نہیں؟ دل پسیجتا ہے. اچھا آپ کا دل پسیجتا ہے اور آپ نے میں یہ کہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے اتنے گنا اور دادی سے اتنے گنا اور نانی سے اتنے گنا محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس پہ ساروں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. اگر وہ آل لونگ ہے کیوں موت دیتا ہے؟ آپ تو اپنے دشمن کی بیوی کو بھی موت نہ دیں، وہ روزانہ ہزاروں ایسی ماؤں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے جو احساسات ڈیولپ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، وہ نہیں ہے. اللہ اپنے احساسات کا اسیر نہیں ہے. اللہ کے وہ جذبات نہیں ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں، وہ بے پرواہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، اللہ کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت. ہم دنیا کے کاموں کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں. مثلا امتحان ہو تو رات دن تیاری کرتے ہیں، نوکری ہو تو وقت کے پابندی کرتے ہیں، کاروبار ہو تو حساب رکھتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دی، رزق دیا اور ایک دن اسی کے سامنے واپس جانا ہے، کیا ہم اللہ کے معاملے میں بھی اتنے ہی سنجیدہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ زاریات آیت نمبر 56، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی ہماری زندگی کا اصل مقصد صرف دنیا کمانا، کھانا پینا اور دنیا کی کامیابیاں حاصل کرنا نہیں، بلکہ اللہ کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے. مثال کے طور پر نماز. ذرا سوچیں اگر کوئی شخص ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلائے اور ہم بار بار اس کی دعوت کو نظر انداز کریں تو کیا یہ احترام کی علامت ہوگی؟ نماز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سب سے اہم عبادات میں سے ہے. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہماری نماز صرف عادت ہے یا واقعی اللہ کے ساتھ تعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. تو ہمیں نماز کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. اگر نماز میں کمی ہے تو آج سے اسے بہتر کرنا چاہیے. دوسری مثال ہے کہ توبہ. کئی لوگ کہتے ہیں ابھی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہماری زندگی میں بعد میں آئے گا بھی یا نہیں. سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک جان حلق تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے گناہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو مایوس بھی نہ ہو، فوراً اللہ کی طرف واپس آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قرآن میں فرمایا، سورہ زمر 53 آیت نمبر 53، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، لہٰذا آج ہی سچی توبہ کیجیے۔ اللہ کو سنجیدگی سے لینے کا مطلب صرف نماز اور روزہ نہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ کسی کا حق مارنا، کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا یا کسی کا مال ناحق لینا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں کہ مفلس شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کو گالیاں دی ہوں گی، کسی پر ظلم کیا ہوگا یا کسی کا حق مارا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ سوچیں، ہمیں اپنی عبادات کے ساتھ اپنے اخلاق اور معاملات کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ہم دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن دنیا ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر۔ مسافر راستے میں مستقل گھر نہیں بناتا، وہ جانتا ہے کہ اسے آگے جانا ہے۔ ہم بھی اس دنیا کے مسافر ہیں۔ آج ہم اپنے گھر میں ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، اپنے کاروبار اور کاموں میں مصروف ہیں، لیکن ایک دن یہ سب پیچھے رہ جائے گا اور ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر جواب نہیں ہے تو ابھی وقت ہے۔ نماز درست کر لیں، توبہ کر لیں، قرآن سے تعلق جوڑ لیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، جھوٹ اور دھوکے سے بچیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو اپنی زندگی میں سب سے اہم مقام دیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو سنجیدگی سے لینے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر وقت غمگین رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر بڑے فیصلے میں یہ سوچیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں۔ جب یہ سوچ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر میں بس اتنی گزارش ہے، دنیا کے کاموں کو ضرور سنجیدگی سے کریں، لیکن اللہ کو دنیا کے کاموں سے سنجیدگی سے لیں، کیونکہ دنیا کی کامیابی کچھ سال کی ہے، لیکن اللہ کی رضا آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ایک بات اور کرنی کہ مصیبت میں اللہ کی طرف جائیں، پیروں اور بابوں کی طرف نہ جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، بیماری آتی ہے، گھر میں پریشانی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو بعض لوگ فوراً مختلف پیروں، بابوں، عاملوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے یہ مصیبت دیکھی ہے، اسی اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 17، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ آیت ہمیں بہت واضح بات سمجھا رہی ہے کہ حقیقی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں، جب ہمارا کاروبار نقصان میں جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے کس کے پاس جاتے ہیں؟ جب گھر میں مسئلہ آتا ہے تو ہم کس سے فریاد کرتے ہیں؟ جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ ان بابوں کے پاس، ان پیروں کے پاس جو جانتے ہی نہیں کہ ان کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے اپنے اعمال کیسے تھے۔ یاد رکھیں، دعا عبادت ہے اور عبادت کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری میں ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں یا کسی جائز ذریعے سے مدد نہ لیں۔ علاج بھی کریں، محنت بھی کریں، مشورہ بھی لیں، لیکن دل کا بھروسہ اللہ پر رکھیں۔
اور اگر کوئی شخص کسی نیک انسان سے صرف دعا کی درخواست کرتا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن کسی انسان کو مستقل طور پر غیبی اختیار کا مالک سمجھنا درست نہیں، قبروں پر سجدے کرنا درست نہیں، چادریں دینا درست نہیں۔ مصیبت آئے تو سب سے پہلے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور جائز اسباب اختیار کریں، کیونکہ جس رب نے مشکل پیدا ہونے سے پہلے ہمیں سنبھالا وہ مشکل کے وقت بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، مصیبت میں لوگوں کے دروازوں سے پہلے اللہ کے دروازے پر جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صرف اپنی ذات پر بھروسہ کرنے، صحیح عقیدے رکھنے اور ہر مشکل میں اپنی طرف رجوع کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔